ایک نوجوان نیک ساتھی ہیں، ان کی شادی عنقریب ہونے والی ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو ان کے یہاں یہ رسم ہے کہ دولہا کو گھر بلایا جاتا ہے اور وہ وہاں پر جو ہے مجمع ہوتا ہے، خواتین ہوتی ہیں، سالیاں ہوتی ہیں، بھابیاں ہوتی ہیں، تو اس سسرال میں جو وہ عورتیں لڑکیاں ہوتی ہیں وہ دولہا سے مذاق بھی کرتے ہیں، بلکہ سالیاں جوتے چرا لیتی ہیں اور پھر دولہے سے جو ہے پیسے مانگتی ہیں، اور پھر جو وہ سلام کرائی کی رسم میں خود جو ہے دولہا کو بھی بہت کچھ نوازا جاتا ہے، بہت سے لوگ اس موقع پر مذاق بھی کرتے ہیں۔ تو یہ سلام کرائی، جوتا چرائی کی رسم وغیرہ پر وہ عمل کریں یا نہ کریں، اس لیے کہ ان کی برادری میں یہ رسم ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر مختلف برادریوں میں مختلف قسم کی رسومات ہوتی ہیں، اور جو چیز سنت نہیں ہوتی ہے اس کا تو مزاج ہی یہی ہوتا ہے کہ مختلف علاقوں میں مختلف طرح، کہیں کسی طرح، کہیں کچھ رسم ہے، کہیں کچھ رسم ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی اصلاح الرسوم، جس میں بہت سی رسموں کا تذکرہ کیا جو شادی بیاہ کے موقع پر ہوتی ہیں، بیشتری زیور میں بھی تذکرہ ہے ان رسموں کو کہ بھئی اس کو ان رسموں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کچھ رسمیں تو وہ ہوتی ہیں جس میں خرابیاں نہ کے برابر ہیں، بعض رسمیں وہ ہوتی ہیں جس میں شریعت کا حکم ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ اب مثلا یہ جو رسم ہے سلام کرائی کی رسم، جوتا چرائی کی رسم، اس میں ظاہر ہے کہ سالیوں سے مذاق، نامحرم عورتوں سے اختلاط اور ان کے بیچ میں ہنسی مذاق، اور کسی کے جوتا چرا کر اس کو پیسے پر مجبور کرنا۔ اب غریب شوہر ہے اور وہ ظاہر ہے کہ وہ مجبوراً اور رسم کی وجہ سے ہی اس کو دینا پڑے گا، وہ نہیں دینا چاہتا، کسی کے جیب سے اس کی مرضی کے بغیر پیسے نکالنا، یعنی اس کو مجبور کرنا دینے پر، تو یہ سب تو شریعت کے خلاف چیزیں ہیں جن سے شریعت نے روکا ہے۔ پردے کا جن سے حکم دیا ہم اس سے مذاق کریں، جن سے جو ہے احتیاط کا حکم دیا ان سے اختلاط کریں، جن سے جو ہے تنہائی میں اور مذاق جس سے کرنا منع کیا ہے ہم اس سے جو ہے ٹھٹا کریں، تو یہ شریعت کا حکم ٹوٹ رہا ہے، اس کی بالکل قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ صرف جو ہے رخصتی کے وقت زیادہ آپ یہ کریں کہ آپ کی جو ساس ہو چکی ہیں، جو آپ کی اہلیہ جو بن چکی ہیں، ان کی جو والدہ ہیں، ساس جنہیں کہتے ہیں، خوش دامن صاحبہ، ان کو جا کر کے کھڑے کھڑے سلام کر لیں۔ اگر بہت زیادہ جو ہے اس کو عمل کرنا ہی ہے تو اس احتیاط کے ساتھ کہ بھائی ساس دروازے پہ آ جائے اور وہ اپنے جو ہے داماد کو جو ہے دعا دے دیں، سلام کر لیں، ان سے ملاقات ہو جائے، اتنا بس کافی ہے۔ باقی لوگوں کے بیچ میں گھسنا، عورتوں کے بیچ میں گھسنا، یہ تو بالکل مناسب نہیں ہے۔ یہ تو حقیقت ہے۔ باقی اور رسومات ہوتی ہیں، ان رسومات میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شریعت سے نہیں ٹکرا رہی ہے کوئی رسم، مثلا ایک رسم یہ ہوتی ہے کہ دولہا کے گھر سے جو کپڑے جاتے ہیں وہ دلہن پہنتی ہے، دلہن کے گھر سے کپڑے جاتے ہیں وہ دولہا پہنتا ہے، تو یہ بھی ایک رسم ہے، اس میں کوئی خلاف شرع بظاہر چیز نہیں ہے، لیکن جن رسموں کو لازم سمجھ لیا جائے تو اس میں یہ خرابی ہے کہ غیر لازم چیز کو لازم سمجھا گیا، اور لوازمات کے بغیر اور اس کو جو ہے سنت سمجھے بغیر اگر کوئی رسم کسی مصلحت کی وجہ سے کر لی جائے بشرطے کہ کوئی شریعت کا حکم نہ ٹوٹ رہا ہو تو اس میں گنجائش ہو سکتی ہے۔ تو یہ اصولی بات عرض کر دی گئی۔ اس روشنی میں اپنے اور بھی رسومات کو، بس سادہ طریقہ جو نکاح کا ہے کہ مسجد میں مختصر مجمع میں، یعنی مختصر مہمانوں کے ذریعے جا کر کے 4-5 لوگ جو ہے لڑکے والے گئے اور کسی مسجد میں وقت لے کر کے وہاں نکاح کر لیا، اور اگلے دن جو ہے بیوی کو رخصت کرا کے اگلے دن ولیمہ کر لیا اور بیوی کا جو مہر ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کی۔ یہ 3 چیزیں نکاح میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ باقی جو اور چیزیں لگا رکھی ہیں، یہ سب چیزیں ہمیں پابندیاں جو برادریوں کی ہے ان سے اپنے کو نکالنا چاہیے، ہمت کرنی چاہیے۔ نوجوان ہمت کریں گے انشاءاللہ آسانیاں ہوں گی، اور کچھ نمونے سامنے آ جائیں گے تو انشاءاللہ اور آسانیاں ہو جائیں گی۔